اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کے آداب سنت کے مطابق۔ کھانے کے آداب کیا ہیں اور ہمیں سنت کے مطابق کیسے کھانا چاہیے؟ تو چلیں ویڈیو میں شروع کرتی ہوں۔ کھانے کا مقصد جسم کو توانائی فراہم کرنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی میں کاریگر ہم ہو سکیں۔ کھانے میں حلال پاکیزہ اور عمدہ چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ٹیک لگا کر ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ٹیک لگا کر کھانا بالکل درست نہیں ہے۔ کھانا کھڑا ہو کر کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ کھانے کی نشست پر جب اہل علم اور بڑے موجود ہوں تو احتراماً ان کے کھانا شروع کرنے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا باعث برکت ہے۔ کھانے کے دوران ہڈیاں اور گٹھلیاں علیحدہ برتن میں ہمیں رکھنی چاہیے۔ کھانے والی چیز سے انگور کھجور وغیرہ اجزاء کی صورت میں ہو تو ایک وقت میں ایک ہی پیس ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اکٹھے ہو کر کھانا باعث برکت ہے۔ کھانے کو ہاتھ سے توڑ کر ہمیں کھانا چاہیے اور اگر ست ہونے کی صورت میں دانتوں سے نوچ کر بھی کھانا درست ہے۔ کھانے میں ہمیں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ دل نہ مانے تو خاموشی سے ہمیں چھوڑ دینا ہی چاہیے اور یہی بہتر ہے۔ اگر کھانے کا لقمہ نیچے گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے ہمیں کھا لینا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا مسلمان بھائی کھانا کھلائے تو یہ دعا ہمیں اسے دینی چاہیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ کھانا کھاتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں کا درج ذیل کھانے کے دوران امور میں ہمیں حیا رکھنا چاہیے۔ ہمیں کھانا کھانے کے دوران نامناسب آوازیں ہرگز نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ یہ بعض طبیعتوں پر ناگوار ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو برا لگ سکتا ہے۔ دوران کھانا کھانسی آنے کی صورت میں کھانے سے اٹھ کر ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے دوران ہمیں ایسے موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان طبعاً گن محسوس کرتا ہو۔ کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم دسترخوان پر کھانا کیسے کھائیں؟ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ کھانے کے برتن کو پھر ہمیں اپنے قریب کر لینا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا ہمیں بسم اللہ شریف سے کرنی چاہیے۔ اگر ہم ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کھانا پلیٹ کے کناروں سے کھانا چاہیے اور درمیان سے ہرگز نہیں کھانا چاہیے، برکت نہیں رہتی ہے۔ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے اور آخر میں انگلیاں ہمیں چاٹ لینی چاہیے۔ کھانے سے فراغت پر ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے ہمیں ان کو چاٹ لینا چاہیے۔ کھانا کھا لینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ۔ کھانے کے برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر کلی کرتے اور اس کے بعد پھر کھانا کھاتے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر پانی پیے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کھانے کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے، کھانا کھڑے ہو کر کھانا اور پانی بھی کھڑے ہو کر پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھ لے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنے یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے ہی پانی پیے۔ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا بھی کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پانی بھی پیتا ہے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کی طرف سے کھاؤ، یعنی اپنی پلیٹ کی طرف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے ہرگز نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا. پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اور اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ اسے چھوڑ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں پڑتا. آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، اور اگر ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے، دوسرے کو پانی پینے کے لیے اور تیسرے کو سانس لینے کے لیے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو. صحابہ کرام کہنے لگے جی ہاں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھایا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے اور پھر ہاتھ ڈالتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پوچھے جب تک کہ اس سے چاٹ نہ لے یا پھر چٹوا نہ لے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے، یعنی کسی کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو خود کو وہ ملامت کرے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت پہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے اور محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.